میں بھی بتاؤں گا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کیسی کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی پوری زندگی میں انہوں نے زیور، کپڑے یا اپنی زندگی گزارنے کی کوئی چیز نہیں طلب کی۔ زندگی میں ایک ہی بار وہ آئی تھی غلام مانگنے کے لیے، تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح سے نوازا، تسبیح دے کر کے بھیجا، اپنے کام خود کرنا انہیں سکھایا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت میں کیا کرتے ہیں؟ جب تک تمہارے گھروں میں بچیاں ہیں تم لاڑ پیار سے خوب پالتے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بچیوں کے ساتھ نرم اچھی محبت، ان کے ساتھ شفقت و محبت ضرور ہونی چاہیے، لیکن امور خانہ داری اگر تم نے اسے نہیں سکھایا، میرے عزیزو، جس گھر میں یہ بیاہ کر کے جاتی ہے اس کے شوہر کا باپ، اس کے شوہر کی ماں جتنے بھی اچھے ہوں، لیکن ساس ساس ہوتی ہے، سسر سسر ہوتا ہے، ماں اور باپ تم ہو، پھر وہاں اس کی تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ امور خانہ داری میں برابر نکلی تو وہ لوگوں کی نظر میں محبوب رہے گی، اچھی رہے گی، لیکن اکثر حالات ایسے بگڑے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو لاڈ و پیار سے پالا، کچھ بھی نہیں سکھایا، نہ والدین کے ادب و احترام سکھائے، نہ بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے سلیقے ہم نے سکھائے، نہ لوگوں سے مل کر بات کرنے کے انداز ہم نے سکھائے۔ بچیاں کھیلتے کھیلتے ایسی بڑی ہو گئی، کیونکہ باپ کی نظر میں 25 سال کی بیٹی بھی جو ہے وہ بچی ہی ہوتی ہے، ارے ہماری ابھی تو چھوٹی بچی ہے، تمہارے لیے بچی ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں۔ بلکہ بچیاں جب تمہاری 5 سال کی ہو جائیں اسی وقت سے تم اس کی تربیت کی فکر کرنے لگ جاؤ، بلکہ اسلام نے اس سے قبل تربیت کا تمہیں سلیقہ دیا ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنا رہی تھی جب ان کی عمر 3 سال کی تھی، 3 سال کی عمر تھی، اس وقت وہ اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنا رہی تھی۔ کوئی بچی یہ کام کرے گی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں آئے ہیں نماز کے لیے، سجدہ کر رہے تھے، ایک ظالم وحشی درندے نے اونٹ کی گندی وہ جڑی لا کر حضور کی پیٹھ پر ڈالا۔ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، ننھی سی یہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں جب ان کی عمر 5 سال کی تھی، 4.5-5 سال کے بیچ میں، پوری حضور کی پیٹھ مبارکہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز نہ لگے، حضرت فاطمہ تو 5 سال کی عمر میں اس کا خیال کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، وہ تربیت اس انداز سے ہوئی تھی کہ امور خانہ داری میں وہ پورا کمال رکھتی تھی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں گھروں میں کھانا بنانا خود جانتی تھی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد گھر پورا چلانے کی ذمہ داریاں حضور کی بیٹیوں کے اوپر تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 5 سال کی عمر سے ہی چولہا سنبھالا تھا، 5 سال کی عمر میں۔ 5 سال میں تو ہماری بچیاں صرف کھیلتی ہیں نا۔ میرے عزیزوں، یقیناً تمہاری محبت اپنی جگہ پر، ان کی تربیت پر توجہ تو ہو۔ آپ اگر ان کو سکھانے میں کچھ سختی کرتے ہو تو یہ بچیاں بعد میں تمہیں یاد کر کے فخر کریں گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں زیور اخلاق سے نوازا ہے۔ اگر تم شادی میں انہیں زیور نہیں بھی دیے، اخلاق کی دولت دیا، تو پھر یہ پوری زندگی بھر اس جیسی عورت کوئی کہیں نہیں ملے گی۔ دنیا والے بھی دیکھ کر فخر کریں گے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو سونا چاندی اگرچہ نہیں دیا لیکن اخلاق کا زیور دے کر کے بھیجا ہے۔ وہ اخلاق کے زیور پر تم توجہ کرو۔ بچیاں کس سے بات کرنی چاہیے، کس سے نہیں بات کرنی چاہیے، یہ سلیقے باپ سکھائے۔ کہاں ہمارے پاس وقت ہے؟ ہم اپنی بچیوں کو ٹائم کب دیتے ہیں؟ سنڈے ٹو سنڈے، باقی سب تو ہمارے جاب پر چلتے ہیں۔ اس وقت تو ہم کام پر چلے جاتے ہیں جب بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں تب بھی بچے کھا کر کے سو چکے ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے مل بیٹھ کر کے تربیت کا کوئی انداز ملتا بھی ہے تو وہ ہفتے میں ایک بار سنڈے آتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اصرار کرتے ہیں کہیں پکنک پہ چلو، تو وہ بھی پکنک پہ نظر ہو گیا، کہیں گھومنے کے لیے چلے گئے۔ تو اسی طرح سے تو پوری جوانی آ گئی، تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کب بڑے ہو گئے۔ تمہارے سامنے پلک جھپکتے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جوانی کی عمر میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے توجہ کریں،
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس گھرانے سے میں آج بات کرتا ہوں۔ ازواج مطہرات نے بھی صبر کا دامن تھامے رکھا، اخلاق تقوی حضور کے گھر میں ایسا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ساری ازواج مطہرات کو بلا رہے ہیں۔ جس دن حضور کی وفات ہوئی، جس دن حضور کا انتقال ہوا، ساری بیویوں کو بلایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری بیویوں سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی کے پاس سونا چاندی زیور ہے؟ کسی زوجہ محترمہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی آخری حالت میں فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ صدقہ کر دو، اگر تم یہ چاہو تو صدقہ کر دو، مشورہ دیا۔ ازواج مطہرات نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج سے سونا چاندی پہننا عورتوں کے لیے حرام ہو گیا؟ اب ہم زیور نہیں پہن سکتی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حرام نہیں ہے، زیور پہن سکتی ہیں عورتیں، لیکن اے میری بیویوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اب جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت آ گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے اس حال میں نہ ملاقات کروں کہ میرے گھر میں سونا چاندی پڑا ہوا ہو، میں کسی چیز کا مالک بن کر کے میرے مولا کے حضور نہیں جانا چاہتا۔ فقر اللہ کو پسند ہے، میں فقیر بن کر اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ رب تبارک تعالیٰ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن بھی ازواج مطہرات کو کس چیز کی تلقین فرمائی؟ یہی مال و دولت کی محبت اپنے دل میں نہ رکھو،